بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا پاکس ریڈی 301 کا لیکچر نمبر 26 کریں گے۔ آج ہم لوگوں نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں انڈسٹریز کے شعبے میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کیسے ہوئی، وہ سب کچھ آج ہم لوگ ذرا اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ تھوڑا اس کی امپورٹنس دیکھیں گے، اس کی امپورٹنٹ ہوتی کیا ہے۔ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے نا، یعنی کہ معاشی طور پہ کسی بھی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اوور آل پراسپیرٹی کے لیے انڈسٹریلائزیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ انڈسٹریز ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اکانومی انڈسٹریز کے بغیر گرو نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اکانومی کے اسٹرانگ اور اسٹیبل ہونے کے لیے انڈسٹریلائزیشن ایک بیک بون کی طرح کام کرتی ہے۔ انڈسٹریلائزیشن اصل میں ماڈرنائزیشن اور ڈیولپمنٹ کی ہی بنیاد ہے۔ انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو کسی ملک کے اندر ڈیولپمنٹ اور ماڈرنائزیشن آ سکتی ہے۔ انڈسٹریلائزیشن ہیلپ کرتی ہے کہ کوئی بھی ملک انٹرنیشنل سطح پہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے، کیسے وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ انڈسٹری اور ٹیکنالوجی، یہ دونوں ہم لوگ کہہ لیں تو دونوں کنسیپٹس ایک ساتھ ہی چلتے ہیں۔ اس سے آپ لوگوں کی تجارت بھی بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور فورن ایکسچینج بھی آپ لوگوں کا سیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فورن ایکسچینج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیسہ ملک سے باہر جانے سے بچ جاتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے اپنے ملک میں انڈسٹریز ہوں گی بہت زیادہ، ہر چیز ملک کے اندر پھر اویلیبل ہوگی، تو لوگ باہر کے ممالک سے چیزیں کیوں منگوائیں گے؟ تو اس طرح سے آپ کے ملک کا پیسہ باہر بھی نہیں جائے گا۔ انڈسٹریلائزیشن سیلف ریلائنس بھی لے کے آتی ہے کسی بھی نیشن کے لیے۔ انسان کوئی بھی جو ملک ہے وہ خود مختار ہو سکتا ہے انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے۔ ایگریکلچر کی ہم لوگ بات کریں تو ایگریکلچر کے لیے بھی انڈسٹریلائزیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایگریکلچر ایک را مٹیریل پروڈیوس کرتا ہے اور پھر اس ایگریکلچر سے حاصل کیے ہوئے را مٹیریل کو انڈسٹریز میں ان پٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے اور اس سے پھر آگے چیزیں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن سے لائف کی کوالٹی بھی امپروو ہوتی ہے، غربت کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، غربت بھی کم ہوتی ہے، اور اس کے بعد روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ انڈسٹریلائزیشن کو ہم لوگ دیکھیں تو کسی بھی ملک کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے ساتھ بھی اس کا بڑا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ ہسٹوریکلی اس کو دیکھیں تو 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کے حصے میں بہت ہی کم انڈسٹریل انفراسٹرکچر آیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کا MCQs بھی آتا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو کتنی انڈسٹریز تھیں پاکستان کے پاس، تو صرف انڈیا کی جتنی بھی انڈسٹریز تھی اس میں سے صرف 4% انڈسٹریز پاکستان کے ایریا کے اندر آئی تھیں۔ دنوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 4% انڈسٹریز تو بالکل بھی کافی نہیں تھیں۔ شروع میں شوگر ملز ہوتی تھی، بسکٹ فیکٹریز ہوتی تھی، سگریٹ بنانے کے کارخانے ہوتے تھے، تیل کے کارخانے ہوتے تھے، سیمنٹ کے کچھ جو ہے وہ ملز اور یونٹس وغیرہ ہوتے تھے، ماچسیں بنانے کی فیکٹری تھی، سٹیل بنانے کی بھی فیکٹری تھی، اور اس کے بعد شیشے کی کچھ فیکٹریز تھیں جو کہ بنائی گئی تھیں شروع میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ شروع میں کون سی فیکٹریز کو سیٹ اپ کیا گیا تھا، بہت امپورٹنٹ ہے یہ والا۔ شروع کے جو سال ہیں اس میں کچھ پریورٹیز کو سیٹ کیا گیا تھا کہ کون سی چیزیں پہلے کرنی ہے ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر۔ تو شروع میں یہی کہا گیا تھا، یہ چیز ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ ہم نے انڈسٹریز ایسی بنانی ہے کہ ہمارا جو را مٹیریل ہے وہ انڈیجنس ہو، یعنی کہ ایسی انڈسٹریز ہم لوگ بنائیں گے جو کہ جس کا را مٹیریل جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ ہمارے اپنے ملک کے اندر سے ہی ہمیں مل جائے، ہمیں باہر سے امپورٹ نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد اس بات کو بھی پریورٹائز کیا گیا کہ لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کنزیومر گڈس کو، یعنی کہ وہ چیزیں جو لوگوں کو روزمرہ کی زندگی میں چاہیے ہوتی ہیں ان کو ہم مینوفیکچر کرنا چاہیے، اور پرائیویٹ انیشیٹو ٹو بی انکریج، پرائیویٹ سیکٹر پہ اگر کوئی خود کارخانے لگاتا ہے تو اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے، اور ملک کو بھی سارے پروسیس کے اندر انوالو ہونا چاہیے، فائنینشیل ہیلپ کرنی چاہیے لوگوں کو، ان کو ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، ان پہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ہیلپ جو ہے نا وہ کرنی چاہیے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ ڈائریکٹلی کسی ہماری کنٹریز کے اندر انڈسٹریز کو سیٹ اپ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، لوگ زیادہ سیٹ اپ کریں گے۔ اس کے بعد ٹریننگ اور ریسرچ کی بھی فیسلٹیز پرووائڈ کی گئیں۔ اس کے بعد انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ بنایا گیا تھا 1948 میں، تو یہ ڈیٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کا بنایا گیا تھا تو 1948 میں بنایا گیا تھا۔ پھر جو 5 سالہ پلان ہوتے تھے 1955، اس کے بعد 1960 میں جو پلان بنایا گیا، پھر 1965 والا، اور پھر اس کے بعد 70 والا، ان 5 سالہ جو منصوبے ہوتے تھے ان کے اندر زیادہ زور دیا جاتا تھا پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری زیادہ لگائیں اور جلدی سے ہمارے ملک کے اندر تیزی سے انڈسٹریلائزیشن ہو، زیادہ سے زیادہ صنعتیں ہماری اپنی بنیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا تھا کہ معاشی طور پہ اوور آل ہماری جو معیشت ہے نا وہ گرو کرتی ہے جب یہ انڈسٹری زیادہ ہوتی ہیں تو۔
انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو مختلف انسٹیٹیوشنس بھی جو ہے نا وہ بنائے گئے تھے. یہ یہاں پہ بہت ہی آپ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا اور اس کو یاد کرنا. سب سے پہلے 1950 میں PIDC بنایا گیا تھا، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. تو ایک تو اس سارے پیراگراف کے اندر، سارے اس ٹاپک کے اندر جتنی بھی اسٹینڈس فار ہے نا وہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنی ہے. PIDC اسٹینڈ فار پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن. یہ کب بنی تھی؟ 1950 میں بنی تھی. یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. یہ جو ایک بورڈ بنایا گیا تھا نا، یہ جو کارپوریشن بنائی گئی تھی، یہ کیا کرتی تھی کہ انڈسٹریز کے سیٹ اپ کو انکریج کرتی تھی. خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جو انڈسٹریز لیس اٹریکٹیو ہوتی ہیں، یعنی کہ پرائیویٹ جو لوگ جن انڈسٹریز کی طرف نہیں جاتے ان کو سیٹ اپ کرنا، اور اس چیز کو انکریج کیا گیا تھا کہ وہ والی انڈسٹریز بھی لوگ سیٹ اپ کریں. شروع میں 15 ایسی انڈسٹریز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ جو کہ لوگوں کے لیس اٹریکٹیو تھی. لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ اگر ہم لوگوں نے انڈسٹری سیٹ کی تو ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان IDBP، یہ 1961 میں بنایا گیا تھا. یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ جو چھوٹے انویسٹرز ہوتے ہیں ان کو کم ریٹس پہ ان کے انڈسٹریل پروجیکٹس کے لیے لون پرووائڈ کیا جائے. اس کے بعد PICIC پاک انڈسٹریل کریڈٹ اینڈ انویسٹمنٹ کارپوریشن، یہ اسٹیبلش کی گئی تھی کہ پیسہ قرضہ وغیرہ اگر دینا ہو تو وہ، اور اس کے بعد فورن ایکسچینج فیسلٹی. ٹھیک ہے. اگر باہر سے اگر کوئی منگوانا چاہتا ہے اپنی انڈسٹری کو سیٹ کرنے کے لیے، اگر باہر سے کوئی کیپٹل وغیرہ یا سرمایہ وغیرہ یا کوئی مشینری وغیرہ منگوانا چاہتا ہے تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور انویسٹمنٹ اسکیمز بھی لانچ کی تھی PICIC نے. اس کے بعد انویسٹمنٹ پروموشن بیورو بنایا گیا تھا. یہ بنایا گیا تھا 1959 میں. یہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ اپنے کنٹری کے اندر ڈومیسٹک انویسٹمنٹ، یعنی کہ اپنے ملک کے اندر جو لوگ انویسٹ کریں اور جو باہر کے ممالک کے ساتھ اگر انویسٹمنٹ کریں تو ان دونوں چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ والا بیورو بنایا گیا تھا. اور یہ جو بیورو تھا یہ انویسٹرز کو گائیڈنس بھی دیتا تھا، ایڈوائز بھی دیتا تھا. جہاں پہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتا تھا. اور بھی مختلف انسٹیٹیوشنز بنائے گئے تھے. ICP بنایا گیا تھا، NDFC بنایا گیا تھا، NIT بنایا گیا تھا. باہر کے اگر ہم لوگ بات کریں تو کچھ باہر کے ایسے ادارے ہیں جنہوں نے پاکستان کو فائنینشلی اور ٹیکنیکلی بہت سپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. ان میں جو ہے ورلڈ بینک موجود ہے، IMF اور کولمبو پلان، ان تینوں نے پاکستان کو بہت سپورٹ کیا تھا. تو یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں کہ کس کس نے سپورٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں نیشنلائزیشن آف دا 70s. ایک نئی جمہوری حکومت پاکستان پیپل پارٹی کی جب بنی تو انہوں نے پالیسی آف نیشنلائزیشن کو اڈاپٹ کیا. نیشنلائزیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنی بھی انڈسٹری چھوٹی چھوٹی موجود تھیں ان کو نیشنل لیول کا درجہ دیا گیا تھا. 10 انڈسٹریز تھیں جن کو نیشنلائز کیا گیا تھا، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو بہت ساری ایسی بھی انڈسٹریز تھیں جن کو گورنمنٹ کے انڈر بھی لے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو بعد میں ایسا ہوا کہ گورنمنٹ کے انڈر لے لیا گیا. تو شروع میں وہ جو ایک خوشی تھی نا لوگوں کے اندر کہ ان کی اپنی انڈسٹریز ہوتی ہیں، وہ پھر اس طرح سے کم ہو گئی تو انڈسٹریز کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا. ایون کہ پاکستان اس وقت سب سے پہلے تب ہوا تھا جب پاکستان نے قرضہ لیا تھا. ٹھیک ہے. تو پاکستان کے اندر سے جو بھی اس کا خزانہ جو سرمایہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا. 1990s تک جو مختلف پالیسیز بنتی ہیں نا گورنمنٹس کی کہ گورنمنٹ کس کس پالیسی کو اڈاپٹ کرے گی، جو بھی اقتدار میں آئے گا وہ ان پالیسیز کو اڈاپٹ کرے گا. تو 1990s میں وہ والی ساری پالیسیز کو چینج کر دیا گیا تھا. 1990s تک جتنی بھی گورنمنٹس تھیں اس میں پاکستان پیپل پارٹی بھی انکلوڈ ہے، وہ ڈی نیشنلائزیشن کی پالیسی اور پرائیویٹائزیشن کی پالیسی کو فالو کرتے تھے. ڈی نیشنلائزیشن پرائیویٹائزیشن کا یہ مطلب ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر پہ لوگ انڈسٹریز بناتے ہیں تو ان کو انکریج کیا جائے گا، گورنمنٹ ان کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے گی. ٹھیک ہے. لیکن اب اس میں فری اکانومی کو وہ پھر بعد میں پروموٹ انہوں نے کرنا سٹارٹ کیا. فورن انویسٹمنٹ کو بھی پروموٹ کیا، نان گورنمنٹ انیشیٹوز کو بھی پروموٹ کیا جاتا تھا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو، اور پاکستانی جو باہر کے ممالک میں سیٹل ہوتے ہیں ان سے بھی اگر انویسٹمنٹ وغیرہ کروانا ہو لینا ہو تو اس چیز کو نا پروموٹ کیا جاتا تھا. یہ 1990s تک تھا. ٹھیک ہے. جب پالیسی آف نیشنلائزیشن نہیں آئی تھی تو پالیسی آف نیشنلائزیشن جب آئی تھی تو تھوڑا نقصان پھر ہوا تھا جو کہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں. اگر ہم لوگ پاکستان کی بات کریں تو کون کون سی میجر انڈسٹریز موجود ہیں؟ ہمارے ہاں ٹیکسٹائلز کی انڈسٹریز موجود ہیں، کپڑا بنانے کے جو کارخانے ہیں. اس انڈسٹری کا سب سے بڑی بنیاد ہے ایگریکلچر کے اوپر. کپاس سے کپڑا بنایا جاتا ہے اور کپاس آتی ہے ایگریکلچر سے.
ہیوی ٹیکسٹائل انڈسٹری، یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری اپنے ملک کی اپنی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے اور ایکسٹرنل مارکیٹ باہر کی منڈیوں میں بھی چیزیں بھجوائی جاتی ہیں. زیادہ تر فیصل آباد، ملتان، لاہور اور کراچی میں ٹیکسٹائل انڈسٹریز موجود ہیں. وول کے جو کپڑے ہوتے ہیں یہ کراچی میں، اس کے بعد لارنس پور میں، ہرنائی میں اور قائد آباد، ملتان اور بنو میں مینوفیکچر کیے جاتے ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں شوگر کی، اس انڈسٹری میں پاکستان نے کافی پروگرس کی ہے. یہ کیونکہ ایک فوڈ آئٹم ہوتا ہے اور یہ بھی ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے. ایگرو بیسڈ کا مطلب ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری ہے، گنے سے ہی شوگر بنتی ہے نا. یہ سندھ، پنجاب میں شوگر کے کارخانے موجود ہیں. اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سیمنٹ کی، سیمنٹ کی انڈسٹری میں بھی بڑی ایکسپینشن ہوئی ہے. 20 انڈسٹریز تھیں جو کہ اسٹیبلش کی گئی تھیں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں پاکستان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. لیکن ابھی بھی یہ ہے کہ سیمنٹ کی کچھ مقدار باہر سے بھی منگوائی جاتی ہے، امپورٹ کروائی جاتی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر سیمنٹ جن شہروں میں موجود ہیں وہاں پہ ڈنڈوت، اس کے بعد داؤد خیل، واہ، روڑی اور کراچی میں موجود ہیں اس کے کارخانے. اگر ہم لوگ ویجیٹیبل گھی کی بات کرتے ہیں، کوکنگ آئل بھی ایک آپ لوگوں کو پتا ہے کہ فوڈ آئٹم ہے. پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں اس کو بھی بڑا ایکسپینڈ کیا گیا ہے. اب ہم لوگ اس معاملے میں سیلف سفیشینٹ ہیں. گھی جو ہے نا وہ پاکستان خود بنا لیتی ہے، لیکن کچھ ایسا را مٹیریل ہے کوکنگ آئل بنانے کے لیے جس کو باہر کے ممالک سے امپورٹ کیا جاتا ہے. 60 یونٹس ہیں سندھ، پنجاب اور NWFP میں. سیمنٹ کے کتنے ہیں؟ 20 ہیں. ویجیٹیبل گھی کے کتنے؟ 60 ہیں. یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور کس کس سٹی میں موجود ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں آئرن اور اسٹیل کی. اسٹیل مل کہاں واقع ہے یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. اسٹیل مل واقع ہے کراچی میں. اور یہ کیسے بنائی گئی تھی؟ یہ سویج یونین کی مدد سے بنائی گئی تھی. سویج یونین رشیا اور یہ جو ہے نا ہمارے انہوں نے سپورٹ کیا تھا. اس وقت جو میجر جو پرابلم تھا وہ تھا را مٹیریل. پاکستان کے اپنا جو آئرن اور ہے نا، اس کا جو خام لوہا ہے، پاکستان کے اپنے جو ذخیرے وغیرہ ہیں، یہاں پہ جو لوہا ہے یہ کوالٹی کے حساب سے بہت ہی گندا ہے، پور ہے بالکل. تو اسٹیل اور جو آئرن کی جو فیکٹریز ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں بنائی تو گئی ہیں، لیکن یہ انڈسٹری جو ہے نا وہ کراچی میں زیادہ تر جو ہے نا وہ اسٹیل مل بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ لوگوں کو MCQ آتا ہے کہاں پہ تھی اور دوسرا یہ کہ کس کی مدد سے بنائی گئی تھی. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں پیپر کی. پیپر کی بہت بڑی انڈسٹری موجود تھی ایسٹ پاکستان میں، اور آپ کو پتا ہے کہ ایسٹ پاکستان 1971 میں الگ ہو گیا، تو ظاہر سی بات ہے پیپر والی فیکٹری سے تو پاکستان ہاتھ دھو بیٹھا. اس کے پھر 1971 کے بعد پاکستان کو پیپر کے معاملے میں بڑی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قلت بہت زیادہ ہوئی تھی. لیکن اب پاکستان میں نوشہرہ، چارسدہ، گجرانوالہ، لاہور اور گاڑو میں پیپر کی فیکٹریز موجود ہیں اور کچھ اچھی کوالٹی کا پیپر باہر سے امپورٹ بھی کیا جاتا ہے. مشین ٹولز کی بات کرتے ہیں، مشینری وغیرہ. ہیوی میکینیکل کمپلیکس ٹیکسلا میں ہے جو کہ اس کے لیے بنائی گئی ہے کہ مشینز اور ٹولز وہ بناتی ہے. یہ جو ہیوی میکینیکل جو کمپلیکس ہے آپ لوگوں کو اس کا اسٹینڈ فار بھی یاد ہونا چاہیے. یہ چائنیز کی کوپریشن سے بنا ہے، تو یہ بھی ایک MCQ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس کی کوپریشن سے بنا ہے. مشینری انڈسٹریز میں یوز ہونے والے جتنے بھی اکوپمنٹس وغیرہ، انجینئرنگ کے لیے یعنی کہ بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں، انجن، مشینری جو ہوتی ہے چینی بنانے کے لیے، سیمنٹ بنانے کے لیے، فرٹیلائزرز بنانے کے لیے، وہ سارے کے سارے اسی HMC میں پروڈیوس کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیفینس انڈسٹری کی. واہ آرڈیننس کمپلیکس یہ ہتھیار بناتی ہے، مختلف قسم کے ویپنز وغیرہ بناتے ہیں. HMC جو ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں، اب وہ ٹینک ری بلڈ فیکٹری بھی بنا رہی ہے جہاں پہ ٹینکس بھی جو ہے نا وہ بلڈ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد کمارا ایئر کرافٹ ری بلڈ فیکٹری، یہ ایئر کرافٹ جو جو تیارے ہوتے ہیں نا یہ بناتی ہے. F6، اس کے بعد میراج، اس کے بعد ماشک اور K8 یہ والے تیارے ہیں جو مینوفیکچر کرتی ہے ہماری کمارا ایئر کرافٹ ری بلڈ فیکٹری. تو یہ بھی آپ لوگوں کے اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے کہ کون کون سی یہ مینوفیکچر کرتی ہیں. اور بھی امپورٹنٹ کچھ انڈسٹریز ہیں ہمارے یہاں، کھاد کی، اس کے بعد ٹوبیکو کی، سگریٹ کی، آئل ریفائنریز، کارز، ٹریکٹر جو ہے پروڈیوس کرنے کی بھی کچھ انڈسٹریز موجود ہیں. اس کے بعد شپس بلڈنگ کے لیے، کشتیاں وغیرہ بنانے کے لیے بھی انڈسٹری موجود ہے. کراچی شپ یارڈ اور شپ بریکنگ یہ ہمارے یہاں موجود ہیں. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں کاٹیج انڈسٹری کی. کاٹیج انڈسٹری کا وہ مطلب ہوتا ہے کہ اسمال اسکیل پہ اگر کوئی انسان خود اپنے گھر میں چھوٹی سی انڈسٹری لگا لیتا ہے، پروڈکشن کر رہا ہے، تو وہ اسمال اسکیل انڈسٹریز ہوتی ہیں. اس میں جو ہمارے گھر میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ، پوری پاپولیشن میں کچھ لوگ ہیں جو کہ کاٹیج انڈسٹری میں بھی ہیں، اپنے جتنے ان کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں ان لمیٹڈ ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں. انویسٹمنٹ ان کی کم ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کو اسمال انڈسٹریز بھی بولتے ہیں اور کاٹیج انڈسٹریز بھی بولتے ہیں. زیادہ تر جو ہمارے یہاں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کارپیٹس بنائی جاتی ہیں گھروں کے اندر،
اسپورٹس کی کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں، کھلونے وغیرہ، اس کے بعد بجلی کی بھی چیزیں بنتی ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ سے جو دستکاری وغیرہ اور ہاتھ سے جتنے بھی برتن وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ فیوچر کی اگر ہم لوگ بات کریں تو انڈسٹریلائزیشن سے تو کوئی بھی ملک بھاگ نہیں سکتا، یہ بہت ضروری ہوتی ہے پراسپیرٹی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ایک مکسڈ اکانومی ہے۔ مکسڈ اکانومی کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پرائیویٹائزیشن بھی ہوتی ہے، کچھ پبلک سیکٹرز بھی ہوتے ہیں اور گورنمنٹ کے انڈر بھی کچھ جو ہے نا وہ ادارے ہوتے ہیں، فیکٹریز وغیرہ، ٹھیک ہے۔ مکسڈ اکانومی یہاں پہ ہے، لیکن زور دیا جاتا ہے پرائیویٹ انیشیٹو کے اوپر، پرائیویٹ لیول پہ بھی لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے۔ پرائیویٹائزیشن کے لیے، فورن انویسٹمنٹ کے لیے کچھ کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ملک پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز وغیرہ پرووائڈ کرنے کو سپورٹ کرتا ہے نا، تو لوگ زیادہ پھر اپنی انڈسٹریز وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے اور لوگ باہر کے ممالک کے ساتھ بھی جو انویسٹمنٹ وغیرہ کریں، یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، پرائیویٹائزیشن اور فورن انویسٹمنٹ۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو ہمارے سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، ہمارا انفراسٹرکچر ٹھیک ہونا چاہیے، آپس میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور سود کی شرح کام ہونی چاہیے۔ سود یہاں پہ کام ہوتا ہے، انویسٹمنٹ تب زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ سپورٹ بھی کرے اور انویسٹمنٹ کے معاملے میں سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہمارے ملک میں پرائیویٹائزیشن اور فورن انویسٹمنٹ بڑھے گی، جس سے ہماری انڈسٹریلائزیشن بڑھے گی اور ہماری اکانومی بیٹر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اوورآل آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے ایک دو دفعہ ریڈ کر لینا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ